بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ہماری اس سال کی کانفرنس کا آغاز ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ دنیا اس وقت ایک عظیم جنگ کے دانے پر کھڑی ہے اور انتہائی ناگفتہ ہوئے حالات ہیں. وہ ایک عارضی جنگ بندی ہو چکی اور اس میں ہمارے پاکستان کی قیادت کا بڑا قابل تعریف اور قابل تحسین رول ہے، لیکن معلوم نہیں کہ مستقبل کے احوال کیا ہوں. ہم اپنی اس اسٹیج سے اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے بلا جواز ایران پر حملہ کیا اور ایک خطرناک جنگ کی طرف امت کو جھونک دیا ہے. مگر اس سے زیادہ مذمت ہم ایران کی کرتے ہیں جنہوں نے اسرائیل سے جنگ کی آڑ میں عرب علاقوں پر یلغار کی، سعودی عرب پر حملے کیے، ابوظہبی اور دبئی پر کیے، قطر پہ کیے اور بحرین اور کویت پر کیے. یہ زیادہ ہماری مذمت کے مستحق ہے. اتنی بمباری اور میزائل کی بارش عرب علاقوں پر کی گئی ہے. اگر یہ ساری اسرائیل پر کی جاتی ہو سکتا ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا. 85% بمباری عرب علاقوں پر ہوئی اور 15% اسرائیل پر ہوئی. اس کا معنی یہ کہ اصل ہدف اسرائیل نہیں تھا، ایک دورہ کشی تھی، لیکن اصل ہدف جو ہے وہ عرب اور مسلمان ہیں. سعودی عرب پر حملہ کرنا، یہ اس کے خلاف باتیں کرنا صرف انہی لوگوں کا شیوا ہے، انہی لوگوں کا وتیرہ ہے جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، منافقین ہیں. دنیا میں واحد یہ بلاد التوحید، توحید کی سرپرستی کرنے والے اور توحید کی علمبرداری کرنے والے ہیں. نقائص ہو سکتے ہیں لیکن یہ قابل تعریف ان کا اقدام توحید کی محبت اور نشر توحید کے لیے کوشش اور دنیا بھر میں لٹریچر کے ذریعے اور موحدین دعات کے ذریعے توحید کو پھیلانے میں اور نشر کرنے میں مصروف ہیں، جس میں اربوں کھربوں کا بجٹ صرف کر چکے ہیں. جو شخص بھی سعودی عرب کو میری نگاہ سے دیکھے گا، اس کے نقصان کے درپے ہوگا، اس کے خلاف تنقیدیں کرے گا، وہ یقیناً اسلام کا اور توحید کا دشمن ہے. یہ وتیرہ انہی لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں شرک ہو، نفاق ہو اور کفر کی طرف اعلان ہو، یہود و نصارہ سے محبت ہو، وہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو آج ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلاد توحید کی حفاظت فرمائے اور جو بھی دشمن ہیں جن کے مکروہ عزائم ہیں، اللہ ان کے شر سے اس عظیم مملکت کو محفوظ فرمائے تاکہ توحید کی سرپرستی
اور اقامت توحید کے مشن پر یہ لوگ گامزن رہے ہیں، اور بقیہ عرب علاقے بھی ان پر یہ غار، ان پر حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ بات وہی سامنے آتی ہے کہ اسرائیل اصل ہدف نہیں ہے، اس اصل ہدف کو اسرائیل کو ایک آڑ بنایا گیا ہے۔ اصل ہدف بلاد اسلام ہے، اصل ہدف بلاد التوحید ہے، اور عرب علاقے ہیں جن کے کئی مقامات کو تہس نہس کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شر سے مسلمانوں کو اور اہل توحید کو محفوظ رکھے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی بیرونی اور اندرونی سازشوں کا شکار ہے۔ گو کچھ دنوں کے لیے جنگ تھم چکی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اصل ہدف پاکستان ہے، جو کہ ایٹمی طاقت ہے، جو سب کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، اور سب اسی کے برباد کرنے کے درپے ہیں اور تلے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم کیا کہیں گے؟ وہی جو ہماری تربیت کتاب و سنت نے کی، قرآن و حدیث نے کی، اور وہ ہے سچے دین پر قائم رہنا اور توحید کی استقامت اور توحید پر ثبات۔ جو اصول اور قواعد غلبہ کے لیے بیان ہوئے، اور جو اصول و قواعد قوت کے لیے بیان ہوئے، ان پر کاربن لینا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کا اقرار کر لو، اس کا اعتراف کر لو، ہر محال پر تم فلاح پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت کم لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اکثریت نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کلمے کو سمجھتے تھے۔ اگر ہم نے پڑھ دیا تو ہمارے سارے معبودوں کا کلا کما ہو جائے گا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ معبود ایک ہی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہمارے معبود کہاں جائیں گے؟ یہ بت کہاں جائیں گے؟ لات و منات و عزا کہاں جائیں گے؟ ان سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو نے اس کلمے کی معرفت تھی، اس لیے نہ پڑھا، مگر یہ کلمہ، اس کا اقرار و اعتراف اور اس کی گواہی، یہ فلاح کا پروگرام ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ پڑھ دو، اس کی گواہی دے دو دل و جان سے، اس کو سمجھ لو اور اس کا اعتراف کر لو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو فلاح کا حقیقی پروگرام اور کامیابی کا حقیقی پروگرام لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ دعوت اہل حدیث ہے۔ اس خطہ عرضی پر یہ دعوت صرف اہل حدیث کی ہے کہ اس کلمے کا اقرار ہو، اعتراف ہو، پورے فہم کے ساتھ۔ گواہی مطلوب ہے۔ گواہی زبان کے اقرار کا نام ہے اور دل کی تصدیق کا نام ہے، اور زندگی بھر اس کے مطابق توحید کی بنیاد پر عمل کرنے کا نام ہے۔ باقی لوگ اور جماعتیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں
مگر حقیقی شہادت کا معنی موجود نہیں، حقیقی فہم اس کلمے کا موجود نہیں ہے۔ بڑی مشکل گھڑیوں اور کٹھن مقامات پر یہ کلمہ کامیابی کا موجب بنتا ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کی موت لا الہ الا اللہ پر آئے، خالی اقرار نہیں، خالی زبان کا تلفظ نہیں، بلکہ وہو یعلم، اس کلمے کے علم پر آئے، اسے معلوم ہو لا الہ کیا ہے اور الا اللہ کیا ہے، حقیقی علم اور صحیح علم، اس کی موت آ جائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سفر آخرت کا آغاز ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ قیامت کا آغاز ہے، قیامت کی گھڑیوں کا آغاز ہے، اور یہ کلمہ ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس موقع کی کامیابی جو ہے ہر مرحلے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پہلا گھر قبر کا ہے، اور قبر کا پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کے جواب کے لیے خالص توحید کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو قیامت کا آغاز ہو چکا ہے انسان کی موت سے اور انسان کی قبر سے۔ بہت تھوڑے لوگوں کو استقامت ملتی ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے کمزور حالت ہے وہ موت کے وقت ہوتی ہے۔ موت کے سکرات ہوتے ہیں، موت کے امراض ہوتے ہیں، بڑی بھیانک قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور شیطان ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس وقت تک شیطان ساتھ ہے، گمراہ کر رہا ہے، جب تک جان نکل نہ جائے۔ تو جان نکلنے سے قبل جو وقت ہے انسان کا، بڑا کمزور وقت ہے، بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں، بڑی بیماریاں، اور اندر شیطان موجود ہے۔ اب وہ کیا کیا مشورے دے رہا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ کہہ رہا ہو کہ تم یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں صحت دے دوں گا، تکلیفوں سے چھوٹ جاؤ گے، بس میرا کہا مان لو، یہودی، عیسائی یا مجوسی یہ بننا قبول کر لو، تمہیں آرام مل جائے گا۔ تو بندے کو تو آرام چاہیے، اس اذیت سے چھٹکارا چاہیے۔ ممکن اندر ہی وہ شیطان کی بات کو مان لے، اسی پر اس کی موت آ جائے۔ کہ شیطان شفا کہاں سے دے گا، صحت کہاں سے دے گا؟ جو بھی بندہ اس کی بات مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہودی بن جاتا ہوں، عیسائی بن جاتا ہوں، تو شیطان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا، میرا مشن مکمل ہو گیا۔ تو بڑی یہ کمزور حالت ہے انسان کی زندگی کی آخری مراحل، سکرات الموت ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دم گھٹ رہا ہے، اور پانی سے اپنے ہاتھ گیلے کرتے، ہونٹوں پر پھیرتے، کبھی چادر اوپر کر لیتے، جب سانس گھٹتا تو چادر اتار دیتے، اور آپ کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، یا اللہ مجھے سکرات الموت سے بچا دے، سکرات الموت سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ بڑی کٹھن یہ گھڑی ہے، کٹھن گھاٹی ہے یہ، انسان کی زندگی کا کمزور ترین لمحہ ہے یہ۔ اور کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ توحید کی قوت دے، توحید کی استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا بالقول الثابت، قول ثابت کی برکت سے۔ اور قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے پر اگر زندگی میں توجہ دی ہو، اس کا ذکر کیا ہو، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھا ہو، اس کا معنی معلوم کیا ہو، علماء کی صحبت میں اس کلمے کو جانا گیا ہو، پہچانا گیا ہو،
اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمے کے نشر کے لیے اخلاص و جدوجہد ہو، بندے کا مشن بن جائے، تو اللہ اس کو یقیناً موت کے وقت استقامت دے گا اور شیطان کی وسواس سے اس کے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ ورنہ یہ بڑا نازک وقت ہے انسان کی زندگی میں، موت کے وقت کی تکلیفیں، شدتیں، اذیتیں، جن کو برداشت نہیں کر پاتا، اور شیطان اندر اپنا کام کر رہا ہے کہ تم یہودیت قبول کر لو، نصرانیت قبول کر لو، مجوسیت قبول کر لو، میں تمہیں تکلیف سے بچا دوں گا۔ تو ہو سکتا ہے وہ اس کی بات مان لے، اندر ہی اندر یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا قبولیت کا مدار انسان کے خاتمے پر۔ اگر خاتمے کے وقت انسان شیطان کو رد کر دے، اس کے مساوت کو ٹکرا دے، اس کی بات نہ مانے، کہا نہ مانے، بلکہ جمع رہے پوری قوت کے جذب کرنے پر، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید پر فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ اور معنی کو جانتے ہوئے، یقیناً وہ انسان جنتی ہے۔ اس کا خاتمہ عقیدہ توحید پر ہوا، کلمہ توحید پر ہوا، یقیناً وہ جنتی، یقیناً وہ جنتی۔ ہمارا کلمے کا اقرار کافی نہیں ہے۔ کئی لوگ ان کا وقت اخیر آتا ہے، زبان پر کلمہ ہوتا ہے، اقرار کافی نہیں، جب تک دل سے کلمے کا معنی معلوم نہ ہو، تاکہ شہادت دے سکے۔ جب معنی معلوم ہوگا تو شہادت دے گا، ورنہ کس چیز کی شہادت ہے؟ یہ شہادت کو زبانی اقرار کی نہیں ہے، یہ شہادت اللہ تعالیٰ کی توحید کی، کہ زبان پر اس کی توحید ہو، دل میں اس کی توحید ہو، جسم کے سارے اعضاء میں اس کی توحید ہو، عمل اس کی توحید کے مطابق ہو، اور کلمے کا پڑھنا دل کی صداقت کے ساتھ ہو۔ یہ ساری شرطیں حدیثوں میں موجود ہیں، صادقا مخلصا خالصا مستيقنا غیر شاک، یہ ساری شرطیں موجود ہیں۔ کلمے کو پڑھا جائے سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شک و شبہ کے بغیر، علم کے ساتھ، یہ ساری شرطیں تقاضا کرتی ہیں۔ اس کلمے کا صحیح فہم ہو، صحیح علم ہو، تبھی صداقت قائم ہوگی، تبھی یقین آئے گا، اور تبھی تصدیق جازم ہوگی۔ اور اگر علم ہی نہ ہو، بس رٹے رٹائے الفاظ ہو، بس تلفظ کی حد تک، نطق کی حد تک، اور زبان کی ادائیگی کی حد تک، تو نہ اس میں اقرار ہے، نہ اس میں تصدیق ہے، نہ اس میں یقین ہے، نہ اس میں صدق ہے، نہ اس میں شک کی نفی ہے۔ یہ شرط ضروری ہے، یہ کلمے کی قوت ہے، یہ طاقت ہے کلمے کی، جو کٹھن وقت ہے انسان کی موت کا قبر کا، اس میں یہ کلمہ کام آئے گا۔ جب اس شدید ترین ان حالات میں یہ کلمہ آپ کو فائدہ دے رہے تو دنیا کی تکلیفیں تو بہت ہی ہیج ہیں، یقیناً اس کلمے کی استقامت اور سماج جو ہے دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے آپ کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، میرے دین کو قائم کرو، میری توحید کو قائم کرو، نصرت آپ کے ساتھ ہے، غلبہ آپ کے ساتھ، میرے نبی کی غلامی قبول کر لو، طاقت اور قوت آپ کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اگر تم لوگ صرف وہ کام کرتے رہو، وہ کام جس کی نصیحت میرا پیغمبر کرتا ہے، اور کچھ نہ کرو، اپنا چہرہ نبی کی طرف سیدھا کر لو، نبی کی باتیں سنو، نبی کی باتیں سمجھو، ان کو اپنا لو، صرف وہ کام کر لو۔ اور نبی کی پہلی نصیحت کیا ہوتی؟ پہلی نصیحت لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہر انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے یہ، قولوا لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید ہر نبی کی۔ اس دعوت کو نہیں مانو گے تو اتنا خطرناک راستہ ہی ہے، یہ سارے انبیاء کی تکلیف شمار ہوگا، سارے انبیاء کی۔ جو نبی کی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، اس کو قبول نہیں کرو گے
تو آپ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دی، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، سارے انبیاء کی دعوت کا آپ نے انکار اور ٹھکرا دیا کہ دعوت ایک ہی ہے نا، دعوت ایک ہی ہے۔ اس لیے قرآن میں جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے جھٹلایا مرسلین کو، حالانکہ رسول تو ایک ہی تھا نوح علیہ السلام، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک نبی کی دعوت کی تکذیب سارے انبیاء کی تکذیب، اگر رد کر دو گے ٹھکرا دو گے تو ہر نبی کی دعوت کو آپ نے ٹھکرا دی، تو اس سے بڑی جو ہے وہ نحوست یا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہ دنیا میں آتا ہے اللہ کا بندہ بن کر آتا ہے اور سارے انبیاء کی دعوت سے عناد اختیار کر لیتا ہے، محاورہ اختیار کر لیتا ہے اور بغاوت اختیار کر لیتا ہے، تو کامیابی کی اساس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ غلبہ مطلوب ہو، قوت مطلوب ہو، طاقت مطلوب ہو، ہر خوف سے نجات مطلوب ہو، ہر درد اور دکھ سے نجات مطلوب ہو، نعمتوں کی فراوانی مطلوب ہو، کاروبار کا استحکام موجود مطلوب ہو، زمینوں کی پیداوار، زمینوں کی آمدنی، فصل کی بہتری، پانی کی بہتری مطلوب ہو، سب کا ہر جو ہے وہ تعلق باللہ ہے، اللہ کی توحید، یہ اللہ کے وعدے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر تم لوگ صرف وہ کام کرو جن کی نصیحت میرا پیغمبر کرتا ہے، اور پیغمبر کی پہلی نصیحت عقیدہ توحید کی ہے، تو کیا ہوگا؟ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، ہر قسم کے خیر آپ کو عطا کر دیں، ہر قسم کے خیر، کوئی شر آپ کے قریب نہیں ہوگا، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، دشمن کا خوف، فقر کا خوف آپ کے قریب بھی نہیں جائے گی، ہر قسم کی خیر آپ کو عطا کر دیں گے، آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے، لگانا خیر ہوگا اور معاشرت تصدیق اور سخت قسم کی ثابت قدمی بھی دے دیں گے۔ ثابت قدمی کے دو معنی، ایک ہے حق پر ثابت قدمی، توحید پر ثابت قدمی، نبی کی غلامی اور اطاعت پر ثابت قدمی، اور دوسرا معنی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی، دشمن چاہے کوئی بھی ہو، ایٹمی طاقت سے مالا مال ہو، امریکہ کی نحوستیں، اسرائیل کی نحوستیں، سب اکٹھی ہو جائے، لیکن آپ اگر نبی کی اطاعت اور غلامی پر قائم ہیں، نبی کا دامن تھاما ہوا ہے، ہر قسم کی خیر بھی دیں گے اور ثابت قدمی بھی دیں گے، حق پر ثبات دیں گے، توحید پر ثبات دیں گے، اور دشمن کے مقابلے میں ثبات عطا فرما دیں گے، پھر کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، نہ مغلوبیت کا، نہ فقر کا، نہ کسی قسم کے افلاس کا، نہ بھوک کا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہ نعمتوں کی فراوانی، امن کی فراوانی، عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ایک بستی کی مثال سن لو، بڑی مطمئن تھی، امن میں تھی، دولتوں سے مالا مال تھی، ان کے باغات، ان کی زمینیں، ان کی زمینوں کا پانی، ان کی آمدنی پیداوار انتہائی زیادہ تھی، خوش تھے، بلکہ دنیا کے رزق ان کی زمین پر آتے تھے، ان کی امپورٹ بڑی قوت سے بحال تھی، محنتیں دنیا کرتی اور ان کی پیداوار اس بستی میں آتی، فراوانی اور قوت اور مالا مال، لیکن ایک تبدیلی آ گئی اس قوم میں، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے۔ یہ ناشکری، یہ توحید کی ضد ہے، ناشکری بدترین قسم کے شرک ہے۔ ناشکری کے تین معنی ہیں، ایک زبان سے اللہ کا اقرار کرنا کہ نعمتیں اللہ کی، دوسرا دل میں تصدیق ہو، دل میں پورا اعتراف ہو کہ ہر نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کی طرف سے، اور اگر کسی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا ہے، یہ ناشکری، وہ کفر ہے جو قطعاً قابل قبول نہیں۔ پھر وہ قوم جو نعمتوں سے مالا مال تھی، اللہ کے بڑے احسانات تھے، بڑی قوت تھی، غلبہ تھا، اس
شرک کے ارتکاب کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دو لباس پہنا دی، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ ایک ان کو بھوکا مار دیا، نعمتیں چھین لی، پانی چھین لیا اور ان کے باغات چھین لیے، جو دنیا بھر سے دولتیں آتی تھی سب چھین لی، اور امن بھی چھین لیا، ان پر خوف مسلط کر دیا، دشمن کا غلبہ اس کا خوف مسلط کر دیا، ہر قسم کا خوف ان پر ڈال دیا۔ کیوں؟ توحید کی بغاوت کی بنا پر، توحید سے بغاوت کی بنا پر۔ تو یقیناً جو ہماری دعوت اہل حدیث کی کامیابی، غلبہ، استحکام، اقتصادی قوت اس دعوت میں ہے، کلمہ اور کلمے کے فہم۔ یہ فہم ہر کوئی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جماعتیں اس فہم سے آ رہی ہیں۔ سچا فہم آپ کو جماعت اہل حدیث پیش کرے گی کہ لا الہ کیا اور الا اللہ کیا ہے۔ نفی اور اثبات یہ دو جملے ہیں۔ نفی کا معنی کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ معبود حق ہے۔ یہ معنی ہر ایک نہیں جانتا، ہر ایک نہیں کرتا، زبان سے دہراتا تو ہوگا مگر اس کا عقیدہ نہیں ہوگا، اندر کی آواز نہیں ہوگی، یہ بیرونی باہر اس کلمے کا ذکر ہوگا۔ کوئی کہے گا سینے پر ضربے مارو، اور کوئی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ ہی دو، بس ہو کا ذکر کرو، اللہ ہو کا ذکر کرو۔ یہ سب کلمے کا انکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کلمے کی تصدیق کر لو، لا الہ ذکر الگ کرو، الا اللہ کا الگ کرو۔ ساری شریعت سے مہارائی اور شریعت سے بغاوت ہے۔ سچی دعوت یہ کہ کلمہ دو اجزاء سے عبارت ہے، ایک نفی کا جز ہے اور ایک اثبات کا جز، دونوں ارکان ہیں کلمے کے۔ نفی کو پہچانو پورے عموم کے ساتھ، اس بات کو پہچانو پوری تخصیص اور مقید کر کے۔ لا الہ نفی مطلق ہے، کہیں کوئی معبود نہیں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی معبود نہیں، نفی مطلق، نہ کوئی عرب میں، نہ کوئی عجم میں، نہ کوئی شمال میں، نہ جنوب میں، نہ مغرب میں، نہ مشرق میں، نہ زمین کے اوپر، نہ زمین کے نیچے، نہ آسمانوں میں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، کوئی معبود نہیں، نفی مطلق ہے۔ نفی مطلق کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے، اور ان اللہ اس بات کو مقید ہے، صرف ایک اللہ الہ حق کا، بس یہ دعوت ہر کوئی پیش نہیں کرتا، بس کلمے کا ایک تعلق قائم کر رکھا ہے، نطق کی حد تک، ضربے مارنے کی حد تک، بس ناک سے آواز نکالو اور کہیں ناک میں اس کو جمع کر لو، ایک دم سینے پر ضرب لگاؤ، یہ شوق باتیں ڈرامے، لیکن کلمے کا فہم اور کلمے کا معنی معلوم نہیں۔ جب تک فہم نہ ہو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ ابھی عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک چونکہ سازوں کے لپیٹ میں، دشمن کی توجہ اس طرف ہو سکتی ہے، یہ ایٹمی طاقت پوری دنیا کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے، اس کو بٹھانے کے طرف ہے، اس کو جو ہے وہ نقصان دینے کے طرف ہے۔ ہم تیاری کریں، ہم نے تیاری کی، وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کے مقابلے میں تیاری کرو۔ تیاری دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک طریقہ ہے اسلحے کی تیاری، حربی قوت کی تیاری، اور ایک تیاری کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دوسری جانب اسلام میں پورے آ جاؤ، توحید کے ساتھ، نبی کی غلامی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ، پورے اسلام میں آ جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ تیاری۔ بلکہ حربی تیاری میں کمی ہو تو وہ برداشت، بس تم کہا کہ جو تم میں طاقت وہ تیاری کر لو۔ اگر ایٹمی طاقت ہے، بننے کی صلاحیت ہے، طاقت، ایٹم بم تیار کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو، جو طاقت ہے وہ کرو۔ کتنا عرصہ فلسطین کے رہتے لوگوں نے پتھروں اور ڈنڈوں کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کیا، کتنا عرصہ شہادتیں بھی ہوئی، لیکن ڈٹے رہے اور جمے رہے، کوئی تیاری اسلحہ نہیں تھا۔ اب دنیا کی توجہ ہوئی اور ان لوگوں کو مسلح کیا گیا، لیکن ایک وقت گزرا ہے، ہاتھ میں لاٹھیاں ہوتی تھی اور پتھر ہوتے تھے، وہ ان پر پھینکتے تھے۔ جو تیاری ہے وہ کر لو، جتنی طاقت ہو، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے، عقیدہ کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، نبی کی غلامی کا معاملہ ہے، وہاں مستطاعتم کی قید نہیں ہے کہ جو طاقت ہو وہ کر لو۔ وہاں فی السلم کافہ،
پورے کے پورے اسلام میں آؤ، عقیدہ پوری طرح قبول کر لو، توحید پوری طرح قبول کر لو، نبی کی ہدایت پوری طرح قبول کر لو، نبی کی غلامی پوری طرح قبول کر لو، پورے کے پورے، یہاں کمی نہ ہو۔ وہاں طاقت کی قید ہے، یہاں طاقت کی قید نہیں، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، توحید کو سمجھ لو، عقیدے کو قبول کر لو، یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ پاکستان پہ قرضہ ہے، مہنگائی کے طوفان ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی، سب کا علاج تعلق باللہ میں، توحید خالص میں ہے، اس دعوت کو سمجھنے میں۔ ارے جب توحید کی اساس پر جنت مل سکتی ہے جو سب سے اعلیٰ اللہ کی نعمت ہے، تو دنیا کی نعمت تو ہے، دنیا کا مال، یہ خزانے، یہ دولتیں، یہ فیکٹریاں اور یہ بینک بیلنس تو کچھ بھی نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء۔ اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو، مشرک کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دے۔ دنیا تو بے قیمت چیز، بے قیمت چیز۔ اگر اس توحید کے مظاہرے پر جنت مل سکتی ہے، الا ان صراط اللہ غالیہ، الا ان صراط اللہ جنت، اللہ کا سودا جنت ہے اور بڑا مہنگا سودا ہے، بڑی مہنگی دولت ہے یہ۔ آج تو فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اس جنت کے اندر میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا تصور پیدا ہوا۔ خواب و خیال سے بڑھ کر نہ آپ نے کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، وہ نعمت تیار کر رکھی جنت کے اندر۔ ملے گی کس کو؟ جس کا عقیدہ خالص ہو، جس پاس خالص توحید ہو۔ جب توحید کی برکت سے سب سے قیمتی دولت حاصل ہو سکتی، تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، دشمن پر غلبہ، اقتصادیات کی مضبوطی، قرضوں کا ختم ہو جانا، یہ کیوں نہیں حاصل ہو سکتا؟ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی لوگوں کی عقلیں کام کریں، اپنے دماغوں پر زور دیں کہ پاکستان کو کیسے نکالیں بحران سے، کیسے نکالیں مہنگائی سے، اور کیسے نکالیں اقتصادی مضبوطی کے لیے۔ اس پر آپ کے ننھے دماغوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ معاملے طے ہو چکے، یہ فیصلے ہو چکے، قرآن کر چکا، حدیثیں کر چکے۔ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت، اس کلمے کی غلامی، اس کلمے کا فہم، مطلقاً پوری کامیابی کا پروگرام۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ، کوئی ناکامی آپ کے قریب نہیں جائے گی، طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، اقتصادی بحالی بھی ہوگی، اور قرضوں کی لعنت سے آپ نجات بھی پا جائیں گے، امن ہوگا، سلامتی ہوگی، عافیت ہوگی، اور اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ بس کرنے کا فہم ضروری ہے۔ اس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنے مسلک کی اس اہم دعوت کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، اسرائیل بھی مذمت کے قابل، امریکہ بھی مذمت کے قابل، اس سے بڑھ کر ایران جو عرب ممالک پر یہ غار کیے ہوئے، اس کا اصل ہدف لگتا ہے عرب ممالک ہیں، مسلمان ہیں۔ جو کام عراق میں کیا، شام میں کیا، یمن میں کر رہا ہے، وہی ذہن اس کا عرب ممالک میں کرنے کا ہے۔ انتہائی مکروہ وسائل ہے، انتہائی مکروہ وسائل۔ اگر اسرائیل ہدف ہوتا، جو میزائل پھینکے گئے عرب خطوں پر سارے وہاں پھینکے جاتے، ہو سکتا ہے اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا، ہو سکتا، لگتا ہے ہدف ہی نہیں۔ جب ایران نے شرائط پیش کی جنگ بندی کے لیے، ہمیں توقع تھی کہ پہلی شرط یہ ہوگی کہ غزہ پر بمباری بند کر دو، فلسطین پر بمباری بند کر دو، بیت المقدس کو کھول دو۔ اس طرح کوئی توجہ نہیں، ہدف ہے یہ تو ملک میں جلوس نکالنا، احتجاج کرنا، القدس اور قدس کے نعرے لگانا، یہ خالی ایک زبانی اور جمع خرچ ہے۔ حقیقت اگر ہوتی، حقیقت یہ مقصود ہوتی، تو
تو ان 5 شرائط میں شرط اول بس یہی ایک شرط ہوتی کہ بیت المقدس کو کھول دو، اللہ کا گھر کھل جاتا، اللہ کتنا راضی ہوتا، کتنا خوش ہوتا، کتنا آپ کو مالا مال کرتا، کتنا آپ کو استحکام دیتا، مگر دور دور تک اس کا نام تک نہیں، اس شرط کا نام تک نہیں۔ تو اس سے آپ جانیں اصل پروگرام کیا ہے، اصل اہداف کیا ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں اپنے حفاظت کے امور پر اور قواعد پر توجہ دینی پڑے گی۔ اگر عامت الناس اس عقیدے کا فہم حاصل کر لیں، اس عقیدے کے نشر کے نمبردار بن لیں، اس مشن کو تھام لیں، انبیاء کا مشن، دنیا سے جاتے توحید کا مشن دے کر جاتے۔ نوح علیہ السلام دنیا سے گئے، 950 سال عقیدہ توحید کی خدمت کرنے والے، اور اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے؟ یا بنی اوصی کا بلا الہ الا اللہ، تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ اس کلمے کو تھام لو، سمجھ لو، اس کو مشن بنا کر اس کلمے کی اشاعت کے لیے مستعد ہو جا کر نبی علیہ السلام کی دنیا سے جا رہے ہیں اور پیغام توحید دے کر جا رہے ہیں۔ دنیا سے گئے، آپ کے دبوں پر ایک دعا تھی، ایک دعا تھی۔ دعا کیا تھی؟ اللہ لا تجعل قبری بسطا یعبد، یا اللہ میری قبر کو پوجا کے لیے بت نہ بنا دینا، بسط نہ بنا دینا، بسط بت کو بولتے ہیں، میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ مانا اللہ کے سوا کسی کو پوجو گے اسے آپ نے بت بنا دیا، میری قبر کو بسط نہ بنا دینا کہ لوگ یہاں آئیں، میلے لگائیں، عرسوں کا انعقاد کریں، اس قبر کا طواف کریں، اس قبر پر سجدے کریں۔ یہ پیغام توحید ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، چند لمحات واقعی ہیں، اور یہ توحید کو پیغام آپ امت کو سنا کر جائے، امت سمجھ جائے۔ سب سے اعلیٰ قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف القبور۔ یہ قبر کہاں ہے؟ حجرہ عائشہ میں، یہ جنت کا باغیچہ ہے، حدیث موجود۔ اس گھر سے لے کر مسجد کی محراب تک، میرے منبر تک یہ ٹکڑا ہے جنت کا روضہ، جنت کا باغیچہ۔ یہ جنت، یہ قبر جنت کے باغیچہ میں، اور اللہ کی پسندیدہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دفن کے لیے جس زمین کو پسند کرتا ہے اسی زمین پر نبی کو موت دیتا ہے، نبی کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ نبی کو یہی دفن کرنا، ہلانا نہیں، دائیں بائیں نہیں کرنا۔ یہ زمین اللہ کی پسندیدہ ہے، یہ ٹکڑا آپ کی قبر کا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اتنا اعلیٰ ٹکڑا۔ اور قبر کا مدفون کون ہے؟ قبر کا مدفون پوری کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ قبر میلہ کا نہیں بن سکتی، اس قبر کا طواف جائز نہیں ہے، اس قبر پر سجدے کرنا جائز نہیں ہے، وہ کون سی مائی کا لال ہے جس کی قبر پر یہ طواف کرنا اور میلے لگانا جائے؟ اس قبر پر نہیں۔ دنیا سے عقیدہ سمجھا کر جا رہے ہیں، غور تو کرو نبی تمہیں کیا سکھا کے جا رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی استعانت کرو اللہ سے کرو۔ نبی یہ سکھا کر گیا، یہ سمجھا کر گیا، تم کیا کرو گے؟ خالی عشق کے دعوے تو کافی نہیں، نام سن کر انگوٹھے چومنا تو کافی نہیں، مشن آپ کا دیکھو، آپ کی تعلیم دیکھو، نبی کیا تعلیم دے کر گیا۔ دنیا سے جا رہے ہیں اس توحید کے نقطے کو واضح کر کے جا رہے ہیں کہ یا اللہ میری خبر کو پوجا نہ بنا، میلہ نہ بنا، یہاں لوگ عرس لگائیں، میلے منعقد کریں، حالانکہ سب سے اعلیٰ خبر ہے، یہ اشرف القبور ہے۔ جب یہاں جائز نہیں ہے تو کس خبر پر جائز ہوگا؟ کون سی ماں ہے جس نے ایسا لال چنا ہو جس کی خبر پر امور جائز ہو؟ یہ خالص توحید کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اس کے گھر کا طواف ہوگا، اسی کی چوکھٹ پر سجدے ہوں گے، ہر عبادت اس کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم دنیا سے جا رہے اور یہ دعا کرتے، اور ایک پر دعا بھی، اس پر دعا میں بھی دعوت توحید ہے اور شرک کی مذمت ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد،
اللہ لعنتیں برسا، پھٹکاریں برسا قیامت تک یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دی. قبروں پر قبے بنانا، عمارتیں بنانا، قبروں پر سجدے کرنا، قبروں پر میلے لگانا، یہود و نصارہ کا بس ہے. ان پر لعنتیں برسا. اس پر دعا میں بھی نشر عقیدہ ہے اور بیان توحید ہے. یہ دو لعنت کے مستحق. نصارہ اور یہود کی پیروی آج کون کر رہے ہیں؟ ان کے نقش قدم پر کون چل رہا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو پیروی کرو. پوچھا کہ وہ سابقہ قومیں کون ہیں؟ یہود و نصارہ. پڑھا کہ پھر کون؟ یہودی اور عیسائی. ہو ان کی پیروی کرو. اتنی پیروی کرو گے حتی لو دخل علیہ سب. کوئی یہودی یا عیسائی اگر سانے کی بل میں داخل ہوا ہو تم بھی داخل ہو. اس بل میں داخل ہونے کا مقصد کیا؟ لیکن پیروی اگر یہودی داخل ہوا ہوگا اس امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا جو داخل ہو کر رہے گا. حتیٰ کسی یہودی نے اگر برسر عام اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہو اس امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا جو برسر عام اپنی ماں سے نکاح کرے. کتنی پیروی ہوگی. حذو النعل بالنعل. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے. ایک بندے کے جوتے کے دونوں پاؤں برابر ہوتے ہیں، رنگ ان کا ایک ہوتا ہے، سائز ان کا ایک ہوتا ہے، ڈیزائن ان کا ایک ہوتا ہے. بالکل جوتوں کی طرح ہو پیروی کرو. کھلی نگاہوں سے دیکھو اس حدیث کے پیروکار کون ہیں. یہ مسئلہ یہود مسئلہ نصارہ آج کس کے اندر موجود ہے؟ قبروں پر خبے کون بنا رہے ہیں؟ قبروں پر عمارتیں کون بنا رہے ہیں؟ قبروں کے طواف کون کر رہے ہیں؟ قبروں پر سجدے کون کر رہے ہیں؟ اور غیر اللہ کو کون پکار رہے ہیں؟ خود ہی فیصلہ کرو. کون مسئلہ یہود پر عمل پیرا، مسئلہ نصارہ پر عمل پیرا، اور کون ہے وہ لوگ جن کو سچی توحید نبی کا مشن اور نبی کا مقام حاصل ہے، توحید کے نمبردار ہیں اور توحید کے عقیدے کو نشر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ساری نحوستیں فقر کی، فاقہ کی، مہنگائی کی، دشمن کے خوف کی، دشمن کے حملوں کی اس لیے مسلط ہے. ہم نے دین سے اور توحید سے بغاوت اختیار کر رکھی. آج لوگ سچے دین کی طرف، سچے عقیدے کی طرف اور سچی توحید کی طرف. یقیناً یہ سارے امراض کا اور ساری نحوستوں کا حل اور علاج ہے. یہ فکر ہے حدیث جو اس کانفرنس کے حوالے سے ہم اس کو عام کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام دکھوں کا مداوع اور علاج جو ہے وہ دین توحید ہے، نبی اسلام کی دعوت ہے، نبی اسلام کی غلامی. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. صرف نبی کی دعوت کو اپناتے جاؤ، اسے قبول کرتے جاؤ. جو نبی دعوت ہے اس کو مانتے جاؤ، اور پہلی دعوت توحید ہے. لَكَانَ خَيْرًا، ہر قسم کی خیر آپ کو دیں گے. وَشَدَّ تَسْلِيمًا، اور ثابت قدمی دیں گے جس کے دو معنی ہیں، دین پر ثابت قدمی، توحید پر ثابت قدمی. موت کے وقت اس کلمے کے اقرار کے ثابت قدمی، اور دوسرا معنی اس کا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی. تو اللہ طاقت دے گا، قوت دے گا. دشمن مغلوب ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا. تمہاری قوت دشمن کی کمزوری بن جائے گی. اور اگر توحید نہیں ہے تو دشمن طاقتور ہوگا، تم کمزور پڑ جاؤ. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اگر میرے نبی کی اطاعت کرو، ان کی غلامی کرتے جاؤ، ہم اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اجر عظیم جس کی عظمت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. اللہ جس اجر کو عظیم کہہ رہا ہے وہ اجر کتنا بڑا ہوگا. جس کو اللہ اجر عظیم کہہ رہا ہے کتنا بڑا وہ اجر ہوگا. اور یہ اجر عظیم پوشیدہ ہے نبی کی غلامی پر، اس عقیدہ توحید پر. اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم پر استقامت دیتے ہیں. دل کو پھیریں گے نہیں. ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ کسی بندے کے دل کو جب چاہے جس سے چاہے پھیرتے ہیں. مگر یہاں
سچی جو ہے وہ آپ کو جو خوشخبری دی جا رہی ہے، اگر نبی کی غلامی پر اکتفا کر لو گے اللہ تم کو استقامت دے گا، تمہارے دل کو استقامت دے گا، دل کو پھیرے گا نہیں، دل میں کجی نہیں آئے گی، بلکہ تا دم حیات دل استقامت پر، توحید پر اور حکومت پر قائم رہے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، موت کے وقت کے فائدے، قیامت کے فائدے، یہ سب کلمہ لا الہ الا اللہ کی بدولت ہے، اس کے فہم کے ساتھ، حقیقی اقرار کے ساتھ، حقیقی اعتراف کے ساتھ۔ اب قیامت کی ساری اچھائیاں اس کلمہ توحید کی اساس پر، ہم گناہگاروں کا ایک عظیم سہارا یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں؟ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت قیامت کے روز ان بندوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ، خالص۔ اخلاص کب قائم ہو گیا؟ دل خالص کب ہوگا؟ جب کلمے کو پہچانتے ہو نفی اور اثبات کے ساتھ، کلمے کی معرفت میں ہو تو اخلاص کہاں سے پیدا ہو؟ اخلاص فہم کے ساتھ، شہادت فہم کے ساتھ، مستحقاً بالقلب دل کے یقین کے ساتھ۔ یہ قیامت کا سب سے بڑا سہارا ہے، شفاعت کا سہارا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، خیرنی ربی، میرے رب نے مجھے اختیار دیا، دو میں سے ایک چیز دے دوں، یا تو کہو آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں، یا شفاعت کو پسند کر دوں۔ آدھی امت اجابت، ان کو جنت کا داخلہ دے دوں، یا یہ قبول کر لو یا پھر شفاعت قبول کر لو۔ فرمایا کہ فقط تو شفاعت، میں نے شفاعت کو پسند کیا، شفاعت قبول کی۔ مانا آپ کو یقین ہے شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں۔ لیکن کون شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت حقدار کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، جس نے شفاعت کرنی، جو شافع روزہ جزا ہے وہ حقدار ہے کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، صرف وہ لوگ میری شفاعت کے مستحق ہوں گے جنہوں نے دل سے خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا۔ بہت بڑا سوال ہے قیامت کا۔ اس کی اساس بھی یہ دعوت توحید، دعوت اہل حدیث، صدق دل سے پڑا ہو لا الہ الا اللہ، یقین کے ساتھ، کسی شک کے بغیر۔ خالی تلفظ کا کلمہ تھوڑی، یہ کلمہ ایک دعوت ہے، یہ کلمہ ایک منہج ہے، یہ کلمہ پورا دین ہے، یہ کلمہ دعوت اور جہاد ہے۔ اس کو بغیر فہم کیا چھوڑ دیں؟ ایک روایتی تعلق پر قائم کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، دل و جان سے اس کو قبول کرنا پڑے گا، فہم و عقیدۃ و عمل و ایمان، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ قیامت کے محاسن ہیں سارے، بہت بڑا مرحلہ، خطرناک مرحلہ پل صراط کا، پل صراط کا مرحلہ، جہاں پھسلن ہوگی، اندھیرے ہوں گے اور یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ کوئی چھوٹا راستہ نہیں، بلکہ جنت کی پشت پر یہ پل قائم ہے۔ جنت کوئی چھوٹی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کائنات کو ڈالنا ہے، بہت وسیع جنت ہے، اتنا بڑا وہ پل صراط ہے جس پر گزرنا ہے، پیدل چلنا ہے اور پیدل چل کے عبور کرنا ہے۔ یہاں بھی کامیابی کس کے لیے؟ اکثر لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے، جہنم کا لقمہ بن جائیں گے، لیکن اللہ بعض لوگوں کو ثبات عطا کرے گا، ثابت قدمی دے گا، قدموں کو پختہ کر دے گا، جما دے گا۔ وہی قرآن کریم کی آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی دے گا۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ کہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، یہ قول ثابت لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اہتمام ہو، اس کلمے کا ذکر ہو، اس کلمے کا فہم ہو، اس کلمے کے مطابق عقیدہ ہو، اس کلمے کی دعوت کو نشر کرنے کا اہتمام ہو، اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اللہ اس قول ثابت کی برکت سے
ثابت قدمی دے گا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. یہ قیامت کا مرحلہ ہے. قیامت کا مرحلہ بڑا کڑا مرحلہ ہے. جب نفسیاتی مار پڑے گی لوگوں کو اللہ فرمائے گا آدم علیہ السلام سے ابعث بعث النار. پورے صراط سے گزرنے کا وقت آ گیا. آخری گھڑی ہے یہ حساب کی. اب جہنم کا قافلہ تیار کرو. جہنم کا گروہ تیار کرو. تو آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار یا اللہ جہنم کا قافلہ کیا ہے؟ جہنم کا گروہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. تو اللہ پاک کیا فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں صرف ایک جنتی. اب 1000 لوگوں کا گروہ اس پورے رات میں چڑھے گا. 999 جہنم کا لقمہ بن جائیں. ایک بندہ کامیاب. دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے. نفسیاتی مار بھی ہے. ثبات چاہیے, استقامت چاہیے, پورے صراط پر پختگی چاہیے, قدم کا جم جانا چاہیے. تو آؤ اس کے لیے علاج موجود ہے. اس اہل حدیث فکر پر غور کرو. اللہ قول ثابت کی برکت سے قدموں کو ثبات دے گا. قدم جم جائیں گے, فسنے سے بچا دے گا. اور وہ قول ثابت لا الہ الا اللہ خالی نطق کی حد تک نہیں بلکہ فہم کے ساتھ اور عقیدے کی گہرائیوں کو جاننے کے ساتھ, یقین کے ساتھ, صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ساری شرائط موجود اور برقرار. یہ ہماری دعوت ہے. اس کو قبول کرو, اس کلمے کو ان ساری شرائط کے ساتھ, سارے تقاضوں کے ساتھ. یہ دنیا آخرت کے سارے ہموم و غموم کی واحد علاج ہے. قیامت کی پریشانیاں چھڑ جائیں گی. جنت کا داخلہ مل جائے گا. اور جب جنت کا داخلہ مل جائے گا تو دنیا کی حقیقت کیا ہے جنت کے مقابلے. جب اللہ اس کلمے کی برکت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا, جہنم سے بچا دے گا, دنیا کے عذاب, دنیا کی تکلیفیں بالکل ہیج اور معمولی ہیں. اصل چیز آخرت ہے. جب وہ کامیاب ہو گئی تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے. اللہ استقامت دے گا اور قدموں کو ثبات دے گا. ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی غلامی. حوض کوثر پر یہ مظاہر سامنے آئیں گے. ایک جتھا حوض کوثر کی طرف پڑے گا. اللہ کے نبی کو فرمان ہے انی فرد من الحوض. حوض کوثر پر پہلے پہنچوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا. تمہارا انتظار کروں. یہ بات آپ نے کب کہی تھی؟ ایک دن قبرستان گئے. ابو ہریرہ کی روایت صحیح مسلم کی. قبرستان کی طرف گئے اور فرمایا اشتقت الی اخوانی. اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو. بھائیوں سے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو. عرض کیا گیا رسنا اخوانک یا رسول اللہ, ہم آپ کے بھائی نہیں بل انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو. تمہارا درجہ اونچا ہے کیونکہ تمہیں صحبت کا شرف حاصل. جس آنکھ نے مجھے ایک بار دیکھ لیا ایمان کے ساتھ, وہ آنکھ جہنم میں جا ہی نہیں سکتی. یہ شرف ہے, صحبت ہے. تو میرے اخوان کون ہے, بھائی کون ہے؟ بھائی جو میرے پاس آئے. اب تک ان کو دیکھا نہیں لیکن دیکھوں گا ضرور. کب دیکھوں گا؟ فرمایا کہ انی فرد من الحوض. حوض کوثر میں ان کا انتظار کرتا اپنے بھائی. تو نبی کا بھائی بننا ہے, اس زمرے میں شامل ہونا ہے. یہاں بھی دعوت ہے حدیث. یہ کس کو حاصل ہوگی؟ اپنے بھائیوں کو ملنے کا شوق ہے. دنیا میں ملنا ممکن نہیں, حوض کوثر میں ملوں گا, انتظار کروں گا. اب جتھا جا رہے ہیں حوض کوثر کی طرف. اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں, وہ میرے بھائی آ رہے ہیں. اچانک ان کو روک لیا جائے گا اور تمہیں سو حوض پر پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا. فرمائیے امت ہی امت, میری امت ہے, میری امت, ان کو آنے دو. کیوں ان کو روکا جا رہا ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ اعضائے وضو کی چمک سے پہچانیں گے. چہرہ چمک رہے اور یہ ہاتھ چمک رہے, پاؤں چمک رہے, آپ پہچان میری امت ہے, میری امت کا خاصہ ہے. وضو کے اعضاء چمک رہے. لیکن جبریل کیا فرمائیں گے؟ انک لا تدری ما احدث بعدک. آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں اس دین میں داخل کی. بدعتی ٹولہ ہے. اور جب بات آئے گی چہروں کی چمک مٹ جائے گی, اندھیرا اور تاریکی پھیل جائے گی. اور آپ فرمائیں گے سوقن سوقن من غیر بعدی, جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دو. یہ عظیم نعمت حوض کوثر کے گھونٹ کی نعمت اگر نصیب ہو جائے
50,000 سال کا دن ہے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے حوض کوثر کا 50,000 سال تک بندے کو پیاس نہیں لگے۔ سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑا، یہ اس حوض کوثر کا عظیم کردار ہے جو بدعتی ٹولہ اس سے قتل فیضی آپ نے دور کر دے۔ ضابطہ حدیث یہ ہے کہ نمبر 1 نبی اسلام کی سنت کی اتباع، نماز آپ کے طریقے سے، حج آپ کے طریقے سے، روزہ آپ کے طریقے سے، زکوٰۃ آپ کے طریقے سے، سارے اعمال آپ کے طریقے سے ہو، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری یہ ہے کہ سنت کی ایسی اتباع ہو کہ دل و جان سے بدعت سے نفرت کرے، بدعت کی نفی ہو، سنت کی محبت ہو، بدعت کا انکار ہو۔ حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا جن میں بدعات کا ارتکاب کیا۔ آج ہر ٹولہ کسی نہ کسی اعتبار سے بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، بدعت میں ملوث اور گناہ نہیں ہے، سوائے اہل الحدیث کی، سنت کے متابعین ہیں اور بدعت سے بچنے والے، بدعت سے اجتناب برتنے والے، یقین اخروی کامیابی کی بنیادیں ہیں۔ جب ان بنیادوں پر آخرت کی کامیابی مل جائے گی، حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی، جنت کا داخلہ مل جائے گا، تو دنیا کی نعمتیں کیا ان کہتے ہیں؟ کہ اللہ یہ عطا کرنے پر قادر نہیں؟ جو ذات جنت کے داخلے پر قادر ہے، ذات دنیا کی نعمتیں دینے پر قادر نہیں؟ یہ دنیا کے دکھ اور یہ درد، یہ قرضے، یہ بوجھ، یہ مہنگائی، دشمن کے حملے کا خوف، اللہ اس کو دور کرنے پر قادر نہیں؟ یقیناً قادر، لیکن تعلق بالتوحید، توحید کا فہم، یہ دین اسلام کی اولین دعوت بھی ہے اور آخری دعوت بھی۔ نبی رسول دنیا سے جائے اور توحید کی باتیں کرتے کرتے قرآن ختم ہو رہا ہے اور دعوت توحید کا ختم ہو رہا ہے۔ قل هو الله احد آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس آخری صورتیں ہیں، اور دعوت توحید۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کامل و اکمل ہے، اور یہ آخری 2 صورتیں معوذات ہیں۔ پناہ، اے محمد آپ پناہ طلب کریں، قل آپ کہیں، دنیا کو بتا دو عقیدہ کیا اور توحید کیا ہے۔ دنیا پتہ نہیں کیا کہے کہ آپ مختار کل ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، دنیا کی چابی آپ کے ہاتھ میں، ہر چیز عطا کرنے پر قادر، مگر آپ یہ کہتے ہوئے جاؤ، قرآن کا اختتام ہو رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاچار ہوں، مضطر ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر چیز میں۔ اللہ رب الفلق ہے، اللہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، ہر شے کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب پیارے پیغمبر محتاج ہیں پناہ طلب کرنے پر، تو اس سے بڑی توحید کی احساس کیا ہوگی، اس سے بڑی فکر کیا ہوگی؟ تو آخری لمحات قرآن کے آخری الفاظ ہیں اور توحید کی دعوت پیش ہو رہی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ نے نازل کر دی، اس کو آخر میں رکھو اور اس کا ثواب بتا دو کہ بندہ 3 بار یہ سورت پڑھ لے، 3 بار، لیکن فہم کے ساتھ، اللہ اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور محبت ہے آپ پناہ طلب کر اللہ تعالیٰ کی، دنیا کو بتا دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضطر ہوں، لاچار ہوں، ضرورت مند ہوں اللہ کی پناہ طلب کرنے پر، تاکہ دنیا باز آ جائے۔ یہ کیا عقیدہ ہے کہ آپ مختار خود، آپ عالم الغیب ہیں، آپ کے ہاتھ میں دنیا کی چابی ہے، آپ ہر کچھ دے سکتے ہیں، ہر چیز عطا کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے کہ میں مضطر ہوں اللہ کی پناہ طلب کرنے پر؟ یہ نبی اسلام کے پیغام، قرآن کی دعوت، اول بھی آخر بھی، اور یہ ہماری دعوت بھی ہے کہ آج اگر پریشانیوں سے علاج چاہیے، دکھوں کا بداوا چاہیے، تو اس دعوت حدیث میں ہے۔ سچا عقیدہ توحید ہو، فہم اور ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تصدیق جازم کے ساتھ، اور ہر قسم کے اخلاص کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، بدعت سے نفرت ہو۔ یہ بنیادیں ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے ہر قسم کی کامیابی سمیٹنے کے لیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم کو سچی اور خالص توحید کا فہم عطا فرما دے، اور اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، نبی کی غلامی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک تو بہت سے دوستوں نے اپیل بھیجی اپنے بیماروں کے لیے دعائے صحت کی۔ اللہ تعالیٰ سب ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو عافیت دے اور صحت کامل عطا فرما دے۔ اللہ شفا کامل عطا فرما دے سب کو۔ شفا کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، اللہ اپنے خزانے ہمارے بھائیوں بہنوں کو عطا فرما دے اور سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ باقی یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ تمام
بڑو قدردان ہے اللہ رب العزت، بڑا قدردان اپنے بندوں کے اعمال کا، بندوں کی نیکیوں کا. اور جو بھی اعمال آپ کریں گے اللہ اس کی قدر کرے گا. بڑے بڑے اجر کے وعدے کر رکھے ہیں. یہ ہمارے سائیں جمن حافظ اللہ کی تعریف ہے سندھی زبان میں، اور یہ موجود ہے انشاءاللہ آج اس وقت بھی، اور رات کو اسٹیج پر بھی آپ کو ملے گی. اس کو حاصل کریں. اس میں بھی ایک بڑا پیغام توحید ہے اور سچے دین کا نشر ہے، اور پھر بڑی محبت کی عالم میں اللہ تعالیٰ کا جو تعلق بندوں کے ساتھ ہے محبت بھرا، کہ اللہ کس قدر بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتا ہے. کہ بندے راہ چلتے کانٹا ہٹا دیا اللہ نے جنت دے دی. فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے جنت دے دی. کتنی قدردانی کرتا ہے. اگر ہم سچے بن جائیں، موحد بن جائیں، سچی غلامی قبول کر لیں، عمل صالح شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کی قدردانی کرے گا. ایک رات لیلۃ القدر اللہ نے اس کو 1000 راتوں سے افضل قرار دے دیا. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے قیمتی ہیں. صرف 2 سنتیں. فرضوں کا جو ہے وہ عالم کیا ہوگا، صرف فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے قیمتی. کیسی قدردانی ہے. لیکن اس کتاب میں آپ کو یہ سارے نقطے ملیں گے، سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. آپ اس کو حاصل کیجئے. اللہ پاک توفیق دے اور سچی عقیدے کی نشر اور بلاغ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رمضان گزرا ہے. رمضان گزرنے کے ساتھ ساتھ جو عبادات ہیں رمضان والی اس کو بند نہ کر دیں. آپ نے روزے رکھے تو اب بھی مواقع ہیں نفلی روزوں کے. یہ شوال کے 6 روزے ہیں، اور پھر پیر جمعرات کے روزے ہیں، ایام 20 کے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہیں. ان کے عادی بن جاؤ. آپ نے تراویح پڑھی، رمضان گزر گیا تو تراویح ختم نہیں ہوئی، بلکہ قیام اللیل کی صورت میں، تہجد کی صورت میں اب بھی وہ نماز قائم ہے. یہ سب اس نماز کے نام ہے. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، ساعت الفطر، قیام اللیل، ایک ہی نماز کے نام. تو نماز اب بھی مواقع موجود ہے. جب آخری پہر اور رات کا اللہ سبحانہ دنیا پر آ جاتا ہے تو قیام اللیل کا اہتمام کیجیے. تو رمضان میں ایک موقع آپ کو دیے کہ پوری ٹریننگ کر، تو اس کو بند نہ کر دیں. آپ نے زکاتیں دی، صدقات دیے، رمضان گزرے گا تو صدقات کا سلسلہ بند نہ ہو، اب بھی وہ جاری رہے. آپ نے قرآن پڑھا، رمضان ختم ہوا تو قرآن کو لپیٹ کر نہ رکھ دیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں. یہ ایک حق ہے قرآن کا. ورنہ پیغمبر علیہ السلام قیامت کی دن اللہ کے دربار میں شکوہ کریں کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے گھروں میں قرآن موجود تھا لیکن پڑھتے نہیں تھے. علماء کا قول ہے کہ جو بندہ قرآن تو گھر میں موجود ہے روزانہ تلاوت نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام اس کی حق میں یہ شکوہ کر اس کے خلاف ہی شکایت کریں. تو اللہ ہم کو عافیت دے. رمضان کے اعمال ان سب کو برقرار رکھیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ. اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جس میں بندہ تسلسل اختیار کر لے اور ہمیشگی اختیار کر لے. تو لگاتار یہ کام چلتے رہیں، لگاتار ان پر عمل قائم رہے، تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، کہ اللہ کی رضا کا موجب بھی ہوگا اور اللہ کی محبت کا باعث بھی ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.